بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر نہیں کرنے کا بڑا ہونا بھائی۔ ایک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ مختصر سے ایک حدیث ہے، اس میں دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ بہت سارے حضرات یہاں پر تشریف فرما تھے، وہ دعا سے پہلے چلے گئے، کسی ضرورت کی وجہ سے چلے گئے ہوں گے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہوگا اس لیے تشریف لے گئے۔ آپ تمام حضرات بہت دیر سے بیانات تقاریر سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب کا خصوصاً علماء کرام کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، سننے والوں کا بھی سنانے والوں کا بھی ہم دل سے بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور مفتی محمد ناصر صاحب نے جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے، یہ کوئی حل کی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بعض حضرات مائک پر یا بغیر کسی مائک کے کہیں پر بیٹھ کر جوش میں بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو مخالف نظر آتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ پروگرام سیاسی پروگرام نہیں ہے۔ سیاست سے اس پروگرام کا یا ان پروگراموں کا جو مدارس کے اندر منعقد کرتے ہیں ذمہ داران حضرات، اس سے سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ صرف مذہبی اسلامی دینی اور قرآنی پروگرام ہوتے ہیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ جو مدرسہ مفتی محمد ناصر صاحب نے قائم کیا ہے، اس کی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی اہم چیز ہے معاشرے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ او یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں ہو، کسی مذہب پر ہو، کسی قبیلے کے اندر پیدا ہو رہا ہو، وہ فطرت اسلام پر اور اسلام کا مزاج لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تشریف لاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے حالات کو دیکھ کر، ان کے اعمال و اقوال کو دیکھ کر اپنا وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو اس مذہب اس کے والدین کا ہے۔ وَأَبَوَاهُ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین اس کو چاہے یہودی بنا دے، چاہے مجوسی بنا دے، چاہے نصرانی بنا دے، جو مذہب اس کے والدین کا ہوتا ہے اسی مذہب پر یہ بچہ قائم ہو جاتا ہے اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ بھی اپنے کو دین کے طریقے پر چلانے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی، اپنی اس نئی نسل کو بھی دین پر چلانے کے لیے کوشش کریں، اور ایسے مدرسوں کے اندر اپنی معصوم بچیوں کو تعلیم دین کے حصول کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں۔ تو پھر اس لیے کہ یہ بچی آج بچی ہے، کل کیا بنے گی؟ کل یہ ماں بنے گی اور یہ دوسرے گھر کو سدھارنے والی ایک چیز بنے گی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب کچھ عورت کے وجود سے ہی دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے، اور عورت اگر دیندار ہو جائے گی تو پورا گھر اور بال بچے اہل و عیال سب ہی دیندار ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت سے بہت سارے کام سدھرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس میں زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث جو میں نے پڑھی تھی، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ
دعا قبول ہوتی ضرور ہے، مگر اس کے قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں۔ کبھی کبھی ہم دعا مانگ کر اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بدظنی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کی 3 شکلیں یہ ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہی دعا اس کو عطا فرماتے ہیں جس کا اس نے سوال کیا۔ دوسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے جس کا اس نے سوال کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ تیسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح سے بیٹھا جائے جس طرح سے نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی التحیات میں اس طرح سے بیٹھ جائے، اور چھوٹی سی دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بیٹا پا کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا أرحم الراحمين، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے رب کریم ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، آپ کے نافرمان بندے ہیں، آپ کے احکام کو توڑتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑتے ہیں۔ رب کریم ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہم سب یہاں پر تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس جمع ہونے کو، اکٹھے ہونے کو قبول فرما، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما، ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، مدرسوں سے انسلاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، دعوت تبلیغ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں رزق حلال نصیب فرما، رزق حرام سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جو حضرات ہمارے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، برکت کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ جو حضرات بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جن گھرانوں کے اندر جوان بچے بچیاں نکاح کے قابل بیٹھے ہوئے ہیں مگر جہیز کی مطالبات کی بنا پر نکاح نہیں ہو رہے ہیں، رب کریم اس ملعون جہیز سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی بچوں کی نکاح کے سامان اسباب مہیا فرما، مدد فرما، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، خیر کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، ہم سب کو آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمر عطا فرما، صحت کا معاملہ فرما، تندرستی عطا فرما، تندرستی کی نعمت سے ہم سب کو مالا مان فرما۔ اس مجمع کے اندر جتنے حضرات موجود ہیں اور جو ضرورت کی وجہ سے کسی وجہ سے چلے گئے ہیں سب کا اس دعا میں حصہ فرما اور قبول فرما۔ رب کریم دنیا کے اندر امن کا معاملہ فرما، چین سکون کا ماحول پیدا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دارالعلوم دیوبند کی، نظام الدین مرکز کی خوب حفاظت فرما، ہمیں علماء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بیانات کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ساتھ میں خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما،
رب کریم ان کو سکون عطا فرما، ان کے مکانات عطا فرما، ان کے کھانے پینے کے لیے انتظامات فرما، جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو گھر نصیب فرما، جو بے مکان ہو گئے ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو اپنے بال بچوں سے بچھڑ گئے ہیں ان میں تعلق پیدا فرما، ملاپ پیدا فرما، ہمیں آخرت کے لیے عمل کی توفیق عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب کریم ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، قبر حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیرات و برکات کا سوال کیا ہے، ہم بھی ان تمام خیرات و برکات کا سوال کرتے ہیں، اور تیرے حبیب نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے، ہم بھی ان تمام شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے رب کریم ہماری ان تمام دعاؤں کو حضور علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔